موجود نہیں تھی، لیکن کیا چیز؟ کل میں نے سنا ہے لیکچر جو تھا نا، پچھلے جی جی لیکچر میں یہاں پر سٹی میں نہیں تھی میں، تو جی وہ جی اس میں آپ نے یہ جو ہے نا آیت وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ ہم، تَحُسُّونَهُم، تو اس میں جی جیسے آپ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے پھر بھی ان کو جو ہے مطلب ان کی سستی اور قائلی کے مطلب ان کا صلہ ان کو نہیں دیا، مطلب سختی نہیں کی کیا خدا نے۔ مطلب؟ نہیں نہیں، کیا مطلب؟ اس میں جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ یہ اللہ نے ان کو پھر بھی یعنی کہ معاف کر دیا اور ان کی ہاں وہ تو، یہ، جی جی تو پھر یہ ہم نے جو شروع میں پڑھا ہے نا، جیسے ہم نے کہ نیت جو ہوتی ہے عمل آپ نے یہ فرمایا نا عمل جب تک انسان نہیں کرتا تو اللہ جو ہے وہ سختی بھی نہیں کرتا پھر، میرا اپنا مفہوم ہے سر وہ مطلب نیت پھر کہاں گئی، وہ نیت تو ان کی صحیح نہیں تھی نا کہ انہوں نے فشل تم وتنازع تم فی الامر، تو یہاں ہم، پر پھر اور اصحیح تم نافرمانی بھی کی، تو تو اس میں اتنی نیت ساری کہاں ہے؟ چیزیں۔ اس میں یہ نیت کہاں ہے کہ ہم رسول اللہ کو نقصان پہنچا دیں گے یا اسلام کی مخالفت کریں گے؟ اچھا کمزوری ہے، تو کمزوری ہے، عمل کی کمزور، کمزوری ہے، ایمان کی کمزوری ہے، وہ نیت کدھر ہے؟ تو سر یہ منافقت میں نہیں آئے گا، نیت نہیں منافقین پہلے آتی؟ ہی الگ ہو گئے تھے۔ منافقین دیکھیے، غور کیجئے نا، ہم سب اگر آپ منافق کی اسٹرکٹ ڈیفینیشن کو لیں تو اکثریت منافق ہے، ہم بھی اسی زمرے میں آتے ہیں۔ جی جی سر جی۔ تو پھر تو خدا ہم سے وہی سلوک کرے جو ساری آیتیں منافقین کے لیے اتری ہیں، ہم یہ ایکسپیکٹ کریں؟ پھر اچھا ہم کیوں صحیح، پھر ہم کیوں معافی کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ خدا ہمیں معاف کر دے گا؟ جبکہ منافقین کو تو عذاب دینے کے حوالے سے بدترین آیات ہیں، کسی اور کے لیے ہیں بھی نہیں۔ تو اچھا بنیادی سر طور پر جیسے یہ، جی جی عمل بولیے۔ جو ہوتا ہے نیت سے ہی ہوتا ہے نا عمل انسان کا، ہاں تو نیت خالص نہیں ہوتی اسی سے تو غلط عمل کرتا ہے، اگر نیت خالص ہوتی ہے تو پھر نہیں ہوتا نا وہ عمل کہ بھئی ٹھیک ہے، اس کی، صحیح ہے، لیکن نیت خالص نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان بالکل برا ہے۔ یعنی ایک ایمان وہ ہوتا ہے کہ جس میں شرک کے بھی اثرات ہوتے ہیں، منافقت کے بھی اثرات ہوتے ہیں، کفر کے بھی اثرات ہوتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو، اور خاص طور سے وہ مومن اگر اپنی خرابیوں اور کوتاہیوں کے بارے میں آگہی رکھے اور ان خرابیوں کو مسلسل درست کرنے کی کوشش کرتا رہے، تو خدا کی بارگاہ میں اس کے لیے عفو و مغفرت ہے۔ ٹھیک، اور ہم بھی تقریباً اسی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ہم اسی میں آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے بارے میں جتنی دل چاہے خوش فہمی کے شکار ہو جائیں، لیکن ہمارے ایمان میں کفر و شرک و منافقت سب کے ٹریسز موجود ہیں جو زندگی میں ظاہر ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم رحمت خدا کے امیدوار ہیں۔ اور ہمارے لیے جو مین بات ہے وہ یہ کہ ہم اپنی خامی اور خرابی کو ریئلائز کریں، سوچیں کہ بھئی ہمیں یہ مسئلہ ہے، اس کے حل کرنے کی کوشش کریں، اللہ سے مانگیں، دعا کریں، تو انسان کو یہ امید رہتی ہے کہ وہ رحمت خدا کو پا لے گا۔ تو اسی طریقے سے وہ لوگ جو رسول اللہ کے ساتھ تھے اور ساتھ رہے اور ساتھ چلے اور کسی نہ کسی درجے پر رسول کو سپورٹ کرتے رہے، ان کے اس میں تو خدا نے ان کو اس طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا ہے کہ جاؤ تم کو ہم منافقین کے ساتھ کھڑا کر دیں گے یا کفار و مشرکین کے برابر کر دیں گے، یہ نہیں کیا خدا نے۔ ہم اپنے تئیں جو دل چاہے بولتے رہیں، صحیح، لیکن قرآن کی آیت واضح ہے، بالکل واضح ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، جی بالکل کلیئر بیان ہے۔ اور یہ کہ جب ہم نے تم سے اس فتح کو بدل دیا شکست سے، تو اس کا مقصد تم کو سزا دینا نہیں تھا، لِيَبْتَلِيَكُمْ، تمہاری اصلاح کرنا تھا اس ابتلا میں ڈال کر۔
تو یہ تو خدا یعنی کہ اس طریقے سے نہیں کرتا ہے کہ اگر کوئی اسلام اور ایمان کے دائرے میں آ گیا ہے اور اس میں اس قسم کی خرابیاں نظر آ رہی ہیں تو اس کو اٹھاؤ سیدھا جہنم میں پھینکو. یہ نہیں کرتا ہے خدا، بلکہ نظام خدا جو ہے وہ ٹو دا بیسٹ پاسبل ایکسٹینٹ، ممکنہ حد تک کوشش کرتا ہے کہ یہ صحیح ہو جائے، کبھی نرمی سے، کبھی سختی سے، کبھی پریشانی دے کر، کبھی سہولت کے ذریعے سے. یہ سنت الہی ہے. صحیح. تو کیونکہ ہم لوگ قرآن کی آیتوں سے استفادہ نہیں کرتے عام طور سے، اور باتیں اپنے مطلب کسی اور نیت کے تحت، وہاں آپ ہی والی بات آ گئی، وہاں گفتگو کرنے کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، حق بات بیان کرنا نیت نہیں ہوتی، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ بالکل کلیئر ہے، صاف ہے یہ. ہاں تمہارے اندر یہ خرابی پیدا ہو گئی، وہ جو ہم نے بات پچھلی دفعہ کی تھی کہ 3 مسائل آ گئے، کہ منافقت نظر آنے لگی ایک گروہ میں جو آئی نہیں یہاں تک، جو باقاعدہ وہ تھے، اور اس کے بعد یہ کہ حجت خدا کی یعنی رسول اللہ کی نافرمانی اور محبت دنیا، حب دنیا. تو یہ 3 خرابیاں جب تمہارے نفوس میں نظر آئیں، ابھریں، تو ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ بھی آ گیا تمہارے سامنے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جہنمی ہو گئے یا بینشڈ ہو گئے یا راندہ درگاہ یا رجیم ہو گئے، یہ سب نہیں. صحیح سے. اچھا، اسی میں سورہ آل عمران میں بھی ہے نا کہ اللہ نے رسول کو حکم دیا ہے کہ ان سے آپ مشورہ کریں اور ان کی وہ بھی ہے، جی ہاں، شاورہم فی الامر. جی. انہی وَإِذَا لوگ. عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ یعنی رسول کو خدا نے ڈکٹیٹر بنا کے نہیں بھیجا ہے لوگوں کے درمیان، کہ رسول یہ کہیں کہ میں حامل وحی ہوں، میں خدا کی طرف سے علم مجھے عطا ہوا ہے، تم سب میرے مقابلے میں جاہل ہو، تو بس جو میں کہوں سب آنکھ کان بند کر کے اس کے پیچھے چلتے رہو. رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے. نہ خدا نے ان کو اس طریقے سے کہا ہے کہ آپ بات کریں، کیونکہ اصل مقصد لوگوں کو بلند کرنا ہے. تو لوگوں کو آپ اس وقت تک بلند کر ہی نہیں سکتے جب تک لوگوں سے خود کام نہ کروائیں، لوگوں کو خود میدان میں لے کر نہ آئیں، لوگ خود اپنی ڈیسیشن میکنگ نہ کریں، اپنے برے بھلے کے فیصلے خود کرنے کے قابل نہ ہوں، تب تک لوگوں میں ترقی ہونا ممکن نہیں ہے، ان کا ایک معیار پیدا ہونے کا سوال نہیں ہے. تو رسول ہمیشہ لوگوں کو ساتھ لے کر چلے ہیں، اور کبھی بھی آپ نے ان کو یہ احساس نہیں دلایا ہے کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے یا میرے مقابلے میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے. تو وہی شاورہم فی الامر. صحیح. ٹھیک. ٹھیک ہے سر. جی، اور کوئی بات؟ السلام علیکم. آج ہماری تھوڑی سی اٹینڈنس لو رہے گی، اچھا، کیونکہ آج خیریت. ہمارا جو ہے نا ایک جو ٹیچرز ہیں ہماری ہیں، ان کا ہوں ایک وہ ہو رہی ہے، کلاس ہو رہی ہے، مطلب ان کی ہوں اپنی ہوں، ٹیچرز کی تو میٹنگ ہے، تو شاید صحیح میرا خیال ہے آج ہماری اٹینڈنس تھوڑی سی کم صحیح ہوگی. صحیح، چلیے. ٹھیک ہے نا سر؟ تو میں کہہ رہا تھا کوئی کوشچن ہے آپ لوگوں کا، یا میں پھر بات آگے بڑھاؤں؟ نہیں. نہیں، میرا خیال ہے آج نہیں ہے ابھی، تو آپ شروع ٹھیک. کریں پھر نہیں جی جی. اس میں ڈسکشن. تو ہم اس آیت تک آئے تھے جی. 152 تک، ہم، کہ جس میں یعنی باقاعدہ احد کے واقعے کا بیان جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو اس طریقے سے کہا گیا، یعنی اس انداز سے کہ تم مومن ہو، حالت ایمان میں ہو،
تو جو مومن ہیں ان کے ساتھ خدا کا وعدہ ہے کہ اللہ ان کی نصرت کرے گا۔ اللہ مومنین کی نصرت کرے گا اپنے رسولوں کے ساتھ۔ ٹھیک، کسی کا شاید وہ آیا ہے میسج لنک بھیجنے کا، تو دیکھ لیجیے گا۔ جی شاید بھائی، جی کسی کا میسج آیا ہے لنک بھیجنے کا گروپ میں۔ لنک بھیج دیں، میں بھیج دیتا ہوں۔ جی اچھا، ٹھیک۔ تو یہ جو وعدہ ہے خدا کا کہ مومنین کی، یعنی ان مومنین کی کہ جو میرے رسولوں کی اتباع کریں گے، ان کی ولایت میں ہوں گے، ان کی میں یقیناً نصرت کروں گا۔ تو خدا نے وہ وعدہ پورا کیا، اور مسلمانوں کو بہت آسانی سے فتح نصیب ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے پیر پھسل گئے اور امر میں تنازع، وہ سب باتیں ہم نے کی تھیں۔ وَعَصَيْتُمْ، اور معصیت یعنی جو خدا کا پرسکرائبڈ رستہ ہے اس سے ڈیویٹ کرنا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ان تمام کمزوریوں کا مظاہرہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے یا ہیں اس زمانے کے لحاظ سے کہ جن کا مقصد جو ہے، محصول، وہ دنیا ہے، اور کچھ کا جو ارادہ ہے وہ آخرت ہے۔ تو اس وجہ سے یعنی، اور خدا جو ہے کیا اس بات کو پسند کرے گا کہ مومنین اس طریقے سے مکس ہوں، کچھ دنیا کے پیچھے جا رہے ہوں، کچھ آخرت کے؟ نہیں، وہ چھاڑ دے گا، خدا نہیں پسند کرے گا نا۔ نہیں کر سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا چاہنے والوں کی کو پہلے کیا کرے گا؟ اصلاح کا موقع دے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اور یہی اصول ہے نا، یعنی یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ پہلی غلطی پر ہی آپ صفایا کر دیں۔ ہاں جی، پہلے یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ٹھیک۔ آپ صحیح ہونے کا موقع دیں، اپنی غلطی کو ریئلائز کرنے کا موقع دیں، اور پھر ایونچولی اور الٹیمیٹلی جو لوگ، یعنی اگر یہ تفریق باقی رہی تو ان دا اینڈ دونوں کو خدا لازماً الگ الگ کر دے گا۔ ٹھیک، یہ بات صحیح ہے نا؟ سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ کلیئر ہے، جی سر۔ جی بالکل کلیئر ٹھیک ہے، جی۔ جی یعنی جو سنت الہی ہے وہ پھر اس طریقے سے ورک کرے گی یا کرتی ہے کہ جیسے آج کل کے دور میں بھی یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ان پیرالل چل رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ مختلف، اگر آپ لوگ چاہیں تو جیسے سورہ انعام کی آیتیں ہیں، آئی تھنک فرام 41 42 سے لے کے 20 آیتیں تقریباً ہیں جو اسی اصول کو اور سنت کو بیان کرتی ہیں کہ خدا جو ہے وہ کس کس طریقے سے قومی سطح پر لوگوں سے ڈیل کرتا ہے، اجتماعی معاملات، اجتماعی لیول پر۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی کہ جب مسلمانوں میں یہ چیز نظر آنے لگی کہ کچھ دنیا کے مرید ہیں، کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں، تو پھر کیا چیز جسٹیفائی ہو گئی کہ ان کو ایک ابتلا میں ڈالا جائے۔ ابتلا کا مطلب یعنی ٹیسٹنگ جو ہے، ٹیسٹنگ کا مقصد ہی چھانٹنا ہوتا ہے، الگ الگ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس ٹیسٹنگ کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا گیا کہ جو بھی فتح تھی وہ خدا نے واپس لے لی۔ فَرَفَكُمْ عَنْهُمْ، تم سے موڑ دیا اس کو جو تم کو دیا تھا، تاکہ تم کو ابتلا میں ڈالے، اور بے شک وہ تم کو معاف کر چکا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اس پر معاف کر چکا ہے کا مطلب کیا؟ کہ جو سختی تم کو ملی، 70 افراد قتل ہو گئے اور جو بھی ہوا، اس کے بیونڈ خدا اس چیز کو بنیاد بنا کر تم کو دنیا یا آخرت میں سزا میں مبتلا نہیں کرے گا، عذاب نہیں دے گا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اچھا، اب یہاں پر جو یہ ایک جملہ آ رہا ہے ذو فضل علی المؤمنین، تو اس کو بھی دو طریقوں سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جی
جتنے بھی لوگ وہاں پر تھے وہ سب کے سب حقیقتاً مؤمنین تھے، اگرچہ کہ ان میں سے کچھ نے اپنے ایمان میں کمزوری کا مظاہرہ کیا، لیکن بہرحال کیونکہ وہ مؤمنین تھے اور خدا مؤمنین پر فضل کرنے والا ہے، اس لیے اس تھوڑی تکلیف کے بعد جو ہے نا وہ ساری کی ساری چیزیں معاف ہو گئیں اور ایوری تھنگ گاٹ کلیئرڈ. ٹھیک ہے، ایک یہ نظریہ ہے کہ جو شاید اگر اہل سنت سے اگر آپ پوچھیں تو وہ اس قسم کی بات کی طرف جائیں گے کہ جناب یہ یعنی انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ بھی ایک غلطی تھی کہ جو سرزد ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں اس کے اندر پرابلمس تھیں ایمان میں، لیکن خدا نے معاف کر دیا اور خدا مومنین پر فضل کرنے والا ہے. اس کا دوسرا پہلو جو ہے نا وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ غور کریں تو یہ پہلو زیادہ عملی ہے زندگی میں، کہ خدا مؤمنین پر فضل کرنے والا ہے اور مؤمنین حقیقتاً مسلمانوں کی آبادی میں بہت کم ہے، قلت میں ہے، لیکن خدا انہی مومنین کی بنیاد پر دیگر مسلمانوں پر بھی فضل کرتا ہے اور انہیں عذاب سے بچا لیتا ہے. ٹھیک ہے، دوسرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ خدا مومنین پر فضل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، مومنین پر فضل کرنے والا ہے، لیکن مومنین کیا سب کے سب ہیں؟ یا جو مخصوص مومنین ہیں، چند جو شہید ہوئے اور جو کچھ باقی رہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ نام بھی لیے تھے، اور سب سے بڑھ کر امام علی علیہ السلام. تو کیا ان کی وجہ سے خدا باقیوں پر فضل کر رہا ہے، باقیوں کو معاف کر رہا ہے، یا سب کے سب مومنین ہیں اپر اور ہائر لیول کے؟ ٹھیک ہے، یہ دو باتیں یہاں پہ سامنے آتی ہیں. ہمیں زندگی میں کون سی چیز زیادہ نظر آتی ہے؟ پہلی والی، دوسری والی؟ دوسری والی زیادہ نظر آتی ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ہوتے ہیں معاشرے میں جس کی وجہ سے باقی لوگ بھی باقیوں کا بھی بھلا مستفید ہو ہوتے جاتا ہیں، ہے، باقیوں کا بھلا بھلا ہو ہو جاتا جائے. ہے. اور اگر وہ ہٹ جائیں تو ہاں، تو پھر مسئلہ پورے عذاب کے طور پر آتا ہے پھر معاملہ معاشرے خراب میں. ہو جائے گا. جیسے شاید آپ کو سنایا تھا کہ وہ امام رضا علیہ السلام کے صحابی تھے نا، شیخ قمی ہم۔ زکریا بن آدم، کہ اب تو قم کا قبرستان ختم ہی ہو گیا، تقریباً چند قبریں باقی رہ گئی ہیں، چھوٹا سا جو ایک پورشن ہے. تو وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک چھوٹا سا ایک کمرہ بنا ہوا ہے روضے کے طور پر، اور قبر ہے زکریا بن آدم جو شیخ، وہی شیخ قمی. تو ان کا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امام رضا علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ میں اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں، یہاں کے لوگ بہت بد ہیں، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، جو زیادہ تر مومنین کی حالت ہوتی ہے کہ یعنی جو لوگوں کا عامت المسلمین کا جو حال ہوتا ہے وہ حقیقی مومن کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں یا خط لکھا یا پیغام بھجوایا کہ تم یہیں رہو، کیونکہ تمہاری وجہ سے یہ خطہ جو ہے نا یہ عذاب الہی سے امن میں ہے. صحیح. صحیح. جی سر، آپ نے بتایا تھا ہاں بتایا تھا نا. تو یہ نا کہ پہلے. اس طریقے سے جو چیز ہے نا کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، تو یہ چیز کس طرف جاتی ہے؟ یعنی موسٹ لائکلی کیا ہے کہ مخصوص مومنین ہیں جن کی برکت سے دوسرے باقی مسلمان بچ جاتے ہیں. نہ کہ ہم اس بات کو کہیں کہ جناب سبھی مومنین ہیں اور ان کے مطلب ایمان کے درجات اوپر نیچے ہیں. سر ایک سوال یہاں پر ہے کہ یہ جو فضل ہے ہم، یہ صرف اس دنیا تک ہے یا اگلی دنیا میں بھی ہوگا؟ نہیں نہیں، ظاہر ہے کہ ہر جگہ ہے. یعنی جیسے رسول اللہ نے فرمایا نا کہ کیا حال ہے مومن کے، اس کے لیے خدا کے پاس خیر ہی خیر ہے. ہوں، ہم، صحیح. کہ انہوں ٹھیک نے ہے. فرمایا کیا خوش قسمت ہے مومن، ایمان لانے والے کی بھی کیا خوش قسمتی اور نصیب ہے
کہ خدا کے پاس اس کے لیے خیر کے سوا کچھ ہے ہی نہیں. اب وہ خیر دنیا کی زندگی میں سختی بھی ہو سکتی ہے. یعنی جب اللہ تعالیٰ یہ دیکھے گا کہ مومن کوئی ایسی حرکت کرنے جا رہا ہے جس سے اس کا ایمان خطرے میں پڑے، تو نظام خدا بیٹھ کے خالی شکل نہیں دیکھے گا. صحیح، یہ بات ذہن میں رکھیے گا ٹھیک ہے، کہ وہ فون ایکٹیو ہو جائے حقیقی گا بچانے کے حقیقی لیے. جو مومن ہے، پھر یعنی کہ پھر اگر یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو سختی میں ڈال کر روکا جا سکتا ہے، یا ایون یہ دیکھا جائے گا کہ اس کو کوئی جان و مال اور دیگر قسم کے نقصانات پہنچا کر روکا جا سکتا ہے، تو وہ کام کیا جائے گا. کیونکہ مومن کے ایمان کو بچانا اور اس کی آخرت کو پریزرو کرنا الہی نظام کی ٹاپ پرائرٹی ہے مومن کے لیے. ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم خود اس مقام پر ہم خود دنیا دار بن جاتے ہیں. جب نظام خدا ہماری دنیا کی قربانی دے کر ہمارے ایمان کو بچا رہا ہوتا ہے نا، وہاں ہم خود خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں. جی، اور کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہوں گے؟ السلام سر علیکم اس لیے بھی اللہ وعلیکم نے السلام. جی جی عامر بھائی. سر اس میں ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم اس کو یہ والا مطلب لیں، دوسرا والا جس طرح آپ نے کہا ہے، تو ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جیسے قرآن مجید میں یا ایھا الذین آمنوا والی جتنی آیتیں ہیں، تو وہ مطلب اگر صرف ہم تھوڑے سے مومنین کو کنسیڈر کریں گے، صرف تھوڑے سے مومنین اس وقت تھے رسول اللہ کے ساتھ زمانے میں، اور باقی ان کی وجہ سے میں یعنی اسپیسیفک اس حقیقی مومنین، حقیقی مومنین. ٹھیک ہے نا؟ مطلب یہ کہ فضل صرف ان مومنین پہ ہے، کیونکہ یہاں پہ اگر ہم یا ایھا الذین آمنوا والی دیکھیں تو اس کے اندر جو ایڈریس سمجھ آتا ہے، میں نے ایک دفعہ جمع بھی کی تھی آیتیں کافی ساری، تو اس کے اندر تو بہت دفعہ تنبیہ بھی ہے، اور وہ نظر ایسا لگتا ہے بظاہر کہ جیسے کہ وہ ایڈریس اس وقت رسول اللہ کے ساتھ جتنے لوگ تھے، یعنی ان سب کو اسپیسیفکلی ایڈریس، یعنی ہے تو ساری ظاہری بات ہے آخری دنیا تک، لیکن اسپیسیفک ایڈریس رسول اللہ کے جتنے اس وقت سب لوگ تھے ان سب کو تھا. اس میں تنبیہ بھی ہے، اور اس میں کئی دفعہ ان کو ڈرایا بھی گیا ہے، اور مطلب ان کو کہا بھی گیا ایسا نہ کرو. تو اگر ہم جی یہ والا لیں کہ یہ مومنین سے مراد صرف بہت چند لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے، 8 لوگ یا جتنے بھی کہا جاتا ہے، تو یہ جو شہداء ہیں صرف، تو پھر تو کچھ تھوڑا سا نہیں، یہ بات نہیں ہے. مطلب یہ بات نہیں ہے. دیکھیں اس میں فرق کیجئے. یا ایھا الذین آمنو کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اے وہ لوگوں جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان لائے. صحیح. جی جی صحیح. یا ایھا الذین آمنو کا جب خطاب ہوتا ہے نا، تو یا ایھا الذین آمنو ان سب کو، کہ جو یعنی میں کہہ رہا ہوں جی میں مومن ہوں، فلاں کہہ رہا ہے میں مومن ہوں، ان سب کو شامل کیا جا رہا ہے. اور اسی وجہ سے ان کو یہ بھی کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ بھی ہے، جی 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 اور اس قسم کے ایسے. جملے بھی ہیں. ٹھیک ہے. جی لیکن ان جگہوں پر کہ جہاں پر خدا مومنین کو الگ سے ذکر کر رہا ہے ایک کانٹیکسٹ میں، تو وہاں پر مراد ہمیشہ وہ مومن ہیں جو خدا کی نظر میں مومن ہیں. صحیح صحیح ٹھیک ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. اس چیز کو آپ فرق کر کے دیکھیے گا تو آپ کو بات جی کلیئرلی سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. جی جی. بس اس اب میں ہاں سر، اب یہ تھوڑا سا ایک تھوڑی سی وہ ہے کہ سر جی. قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ہے کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے، تم ابھی سورہ مسلمان ہو. حجرات. جی جی ٹھیک ہے نا، وہ جو جی جی. عرب تھے ان کے ساتھ تھا کہ جی تم جی. ابھی مسلمان ہو، ابھی تمہارے دل میں ایمان نہیں، نہیں پہنچا. مسلمان یعنی تم یہ کہو نہیں کہ وہ کیا قولوا ہے؟ اسلمنا، ہم نے ہاں اسلام قبول کر لیا. جی، یعنی جی ہم جھک گئے، ہم جھک گئے اس کے آگے. جی. ہاں، سر لیکن یہ اس وہ لیے نہیں ہوتا. مومن کے درجے تک نہیں پہنچے. نہیں، اس کے ریزن بتائے نا، وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہاں، جو میں نے آپ کو ایمان پورا تمہارے قلب سیکوینس میں ہے. بتایا تھا نا کہ جی انسان جی، کے لیے بالکل پہلے بالکل بالکل. معرفت ہے، ہاں، پھر اس پھر کے بعد وہ علم ہے یعنی حقیقت کھلے، اور پھر ہاں جب وہ حقیقت قلب میں جذب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تب علم ایمان میں ٹرانسفارم ہوتا ہے. کنورٹ کر. جی صحیح، صحیح ہے، صحیح. یہ حقیقی ایمان ہے.
تو اب جو وہ جو ابھی وہ ہو رہا ہے، یہ جو الذین آمنو کے اندر جو ہے وہ لوگ شامل ہیں جن کے قلب میں تھوڑا بہت ایمان آنا شروع ہو گیا ہے، یا اس سے زیادہ آپ یہ سمجھیے کہ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں یا جو کہہ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہاں ٹھیک ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ائمہ علیہ السلام کے سامنے آ کے، خاص طور سے امام علی علیہ السلام کے سامنے آ کر بہت سارے لوگ ہم آپ کے شیعہ ہیں، ہم آپ کے شیعہ چاہنے والے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ظاہراً وہ سب کے سب شیعہ کی فہرست میں آئیں گے نہیں آئیں گے؟ آئیں گے۔ ٹھیک ہے، آئیں گے لیکن 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 درجات میں لیکن ہوں گے۔ لیکن کئی مواقع پر خود امام علی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ہر دعویٰ کرنے والا شیعہ نہیں ہے، بلکہ اکثریت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ واقعہ خود آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنے درس میں سنایا تھا کہ مسجد کوفہ میں امام علی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص بار بار کھڑا ہو کے، یا علی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، یہ وہ، آپ اس کی طرف کا کوئی جواب نہیں دے رہے۔ جب اس نے تیسری چوتھی مرتبہ یہ بات کہی تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ مسجد کوفہ ہے، یہ دروازہ ہے، اور مسجد کوفہ سے میرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے لشکر روانہ ہو رہے ہوں گے، اس دروازے سے ایک لشکر آئے گا، اس کا پرچم تمہارے ہاتھ میں ہوگا۔ صحیح، اور جو راوی ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے قسم بخدا یہ دونوں مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ تو پھر یہ فرق ہوتا ہے نا، جو دعوی ایمان رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو رد نہیں کرتے، خدا رد نہیں کرتا کہ اگر کوئی بندہ آگے بڑھ کے کہ میں مومن ہوں تو خدا دھتکارے گا نہیں کہ نہیں نکلو یہاں سے، ہمیں تمہارے دل کا حل پتہ ہے، یا تمہارے ایمان میں کمزوری اور ضعیفی ہے، نہیں، خدا مہربان ہے، خدا کا نظام جو ہے وہ محبت کے ساتھ ڈیل کرتا ہے انسانوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، چلو آؤ، جتنا آگے بڑھ سکتے ہو، جتنا اپنے کو صحیح کر سکتے ہو کرو۔ لیکن وہاں پر جیسے وہی عامر بھائی بھی کہہ رہے ہیں نا کہ آپ اگر یا ایھا الذین آمنو والی آیتیں دیکھیں گے تو وہاں پر تنبیہات بھی ہیں، وہاں پر ہدایات بھی ہیں، وہاں پر غلطیوں کی نشاندہی بھی ہے، سب ہے۔ لیکن جب آیتوں کے درمیان میں مومنین کا ذکر آ رہا ہے، خاص طور سے مومن کا حوالہ دے کر، یعنی جیسے سورہ فتح کی آیتیں ہیں کہ جس میں خدا فرمانا ہے کہ انزل اللہ سکینتہ فی قلوب المؤمنین، اب یہ کون مومنین ہیں؟ یہ سارے وہ ہیں جو ایمان کا دعویٰ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، یہ تو مخصوص مومن ہے نا، پھر جو کہ پھر مطلب سمپل بالکل، کرائٹیریا ہے نا، مخصوص اور عام کی بات ہی نہیں کریں نا، ہاں مطلب آپ دو کرائٹیریا رکھیں، ایک کرائٹیریا یہ ہے کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، دوسرا معیار اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ جس کا ایمان بارگاہ خدا میں مقبول ہے۔ قبول ہے، ٹھیک، بات یہ ختم، زیادہ عام اور خاص کی صحیح، باتیں کرنے کی عام ضرورت نہیں ہے۔ آسان نہیں ہے، جس کا قبول ہے وہ والی بات ہے، ٹھیک ہے، تو ٹھیک۔ عمل کے ساتھ قبول، جب اس سر طریقے سے عمل کے ساتھ۔ خدا تعالیٰ جب بات کر رہا ہے کہ خدا مومنین پر سکینہ نازل کرتا ہے، منیت ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں، تو یہ وہ مومنین نہیں ہیں جو دعوے والے ہیں۔ تو یہ فرق ہے نا ان دونوں میں، جیسے میں نے بھی آپ کو وہ شیعہ کی مثال سے بھی بتایا کہ وہ سارے کے سارے کوفی امام حسین علیہ السلام ان کو کربلا میں خط نکال کے دکھا رہے ہیں، نام لے لے کے بات کر رہے ہیں، یہ تمہارا بھیجا ہوا خط ہے، وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے نہیں کیا یہ کام۔ تو یہ سب بھی تو ہوتا ہے نا، ایمان کے اور شیعہ ہونے یا محب اور جانثار ہونے کے نام پہ یہ سب بھی تو چلتا ہے، چلا ہے کام۔ تو مومنین جب خدا خاص طور سے بیان کر رہا ہے تو یہ کون سے مومنین ہیں؟ جن کا ایمان خدا کی بارگاہ میں قبول ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے منیت، فضل، فضیلت، سکینہ، ان تمام چیزوں کو وہ مومنین ریسیو کر رہے ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور ان کی برکتوں سے دوسروں کا بھی بھلا ہوتا ہے جو ان کے اطراف میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟
سر ہدایت کی صورت میں ہوتا ہے نا بھلا تو جی شاید اللہ ان کو ہدایت دے دے ان کس کی کو؟ مطلب جو دوسرے مومن ہوتے ہیں جو جو حقیقی ضعیف دین نہیں الایمان ہیں، جو ضعیف الایمان ہوتے ہیں، جن کے ایمان میں کمزوری ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ خالص اور مضبوط مومنین کی وجہ سے سروائیو کرتے ہیں، بچتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں سر اس میں مینلی۔ ایک آیت، سر اس میں ایک جو آیت ابھی ہم اگر یہ کرائٹیریا آپ نے بتایا یہ بڑا اچھی بات، زبردست بات مجھے لگی. ویسے میں دیکھا تھا سورہ نساء کی جیسے آیت اس طرح اور ایک جگہ پہ ہے کہ نماز مومنین پر اپنے وقت پر ادا کرنا فرض کی گئی ہے، تو وہاں پہ تو بھی مومنین کا ورڈ ہے کہ مومنین میں فرض کی گئی ہے، تو وہاں پہ تو لیکن ہم اس سے مراد اہل ایمان لیتے ہیں، سارے سب اہل ایمان پر فرض کی گئی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو جی، تو مطلب اللہ تعالیٰ نے مومنین کا ورڈ جو ہے قرآن مجید میں ایسا لگ رہا ہے کہ ایک جنرل اس کے اندر بھی استعمال کیا گیا ہے کہ جنرلی یعنی مومنین میں کرائٹیریا میں سب کو بھی قرآن مجید میں لایا گیا ہے، تو دیکھیں ورڈ وہاں بالکل یعنی ایگزیکٹ خدا مومنین جب ہی ہے. مومن کہے گا، یعنی اب اگر آپ اس جی کو تھوڑا سا اور بات کو آگے لے کے جائیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، جی بے جی ایسے شک صلاۃ، ٹھیک ہے. تو اب جو حقیقی مومن نہیں ہے یا جس کے ایمان میں ضعف و کمزوری ہے، وہ نہ صلاۃ پر آ پاتا ہے اور نہ اوقات الہیہ کی رعایت کر پاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ صلاۃ یعنی تقرب خدا، اوقات الہیہ اس پر بہت بڑی ایک بحث ہے. یہ جو نماز کے اوقات ہیں نا، جو بنیادی طور سے 4 بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اوقات کیا سگنیفائی کرتے ہیں اس نظام زندگی میں، نظام الہی میں؟ ان کی سگنیفیکنس کیا ہے ان اوقات کی؟ کیوں خدا نے طلوع کے وقت کھڑا کر دیا ہے، زوال کے وقت، غروب کے وقت، اور جب رات جو ہے نا وہ پورے طور سے طاری ہو جائے، چھا جائے؟ تو یہ اوقات فقط یہ نہیں ہے جو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اوقات ملاقات با خدا ہے. غیر مومن کو سمجھ نہیں ہے ان چیزوں کی، رعایت کیا کرے گا؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ صحیح، صحیح سر، ٹھیک ہے. جی صحیح. سر آ رہی یہ ہے. اس کا سر ڈیپ معنی ہے اس کا کافی ایک، لیکن سر ظاہری معنی بھی تو ہے، ہاں یہ ٹھیک تو ہے، بڑا اس سے اپنے صحیح انکار بنتا نہیں ہے، ہے. اس سے انکار نہیں جی ہے. دیکھیں یعنی قرآن کا ظاہر ہے اور پھر اس کا باطن ہے، لیکن آپ اگر ایک چیز پر، آیت پر غور کرتے ہیں نا، تو آپ کو جی ایک بات یعنی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ بیان سرسری نہیں ہے نا. یعنی ہم اس کو ایک بہت ہی سادہ سے پیرائے میں لے کے اور بات ختم کر دیتے ہیں. جی جی ان الصلاۃ، بے شک صلاۃ، بے شک صلاۃ، کانت علی المؤمنین، مؤمنین پر ہو گئی ہے. اب یہ کانت علی المؤمنین خود ایک بہت عجیب ٹرم ہے. کتاباً، لکھی ہوئی، موقوتا، جو موقوت موقت ہے. اب آپ اگر اس کے لفظی ترجمے کو دیکھیں تو آپ خود ہی پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کس قسم کے جملے ہیں. سر یہ کون سی آیت ہے جو آپ نے تلاوت کی ہے؟ یہ حوالہ بتا دیجیے آپ کانت نے. النساء کی ہے. جی جی جی، نساء اسی کی میں ہی ہوگا. 113 ہے ہاں شاید یہ. جی جی، صحیح. صحیح صحیح ٹھیک. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ اس جو ہم نے آپ سے ہمیشہ کیا بات کہی ہے، قرآن کو کیسے دیکھنا ہے؟ نمبر 1، جو الفاظ ہیں ان کو میکسیمم پاسبل ایکیوریسی کے ساتھ دیکھنا ہے. تو اب اس کا یعنی زیادہ تر ہوتا یہی ہے کہ جو ترجمے ہیں وہ بڑے سہل اور سادہ انداز سے کر دیے جاتے ہیں، اور جو اس کے اندر باریکیاں اور لطافتیں ہیں کلام خدا میں، وہ ساری اگنور ہو جاتی ہیں. تو بہرحال اچھا، اب اس کے بعد کیا، یعنی اگلی آیت پر جب ہم آئیں 153 پر،
تو اذ تصعدون، صعود کس کو کہتے ہیں؟ جو یہ لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے صاد عین دال، صعود. اذ تصعدون، جب تم لوگ صعود کر رہے تھے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صعود کا اس میں بلندی لکھا ہوا ہے. صعود جو ہے وہ نزول کا اپوزٹ ہے. نزول کا اپوزٹ ہے. ٹھیک، صحیح. نزول اوپر سے نیچے آنا، صعود نیچے سے اوپر جانا. یعنی جیسے جو ایک عرفانی اصطلاح ہے کہ جب ہم خدا کے پاس سے، علم خدا سے نکل کر اسفل السافلین میں آئے، لباس مادی کو اوڑھ لیا، اس میں ہمارا نفس پیدا ہو گیا، تو ہمارے نزول کا جو پورا آرک تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا. قوس نزولی مکمل ہو گیا. اب اس سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے. نعوذ باللہ، کوئی اگر اس سے بھی نیچے پست ہونا چاہے تو وہ انتہائی بدبخت ہے. یہ لوئسٹ ہے نظام ہستی میں. تو اب یہاں سے کیا ہے؟ اب دوبارہ بلندی کا سفر ہے. دوبارہ اب ہم خدا کی طرف رجعت کر رہے ہیں، الیہ راجعون. تو اب ہم قوس صعودی میں حرکت کر رہے ہیں. قوس نزولی مکمل ہو گیا، اب قوس صعودی میں ہماری حرکت ہے. ٹھیک ہے، معنی سمجھ میں آ گیا؟ جی تو سر، اذ آ گیا سر. تصعدون، یعنی جب تم کیا کر رہے تھے؟ بلندیوں پر چڑھے جا رہے تھے. ٹھیک ہے، بلندیوں پر چڑھے جا رہے تھے. یعنی جب ان کا حملہ ہوا درے کی طرف سے، خالد بن ولید نے اپنے 50 سواروں کے ساتھ حملہ کیا، اور جو 3 تیر انداز جو پہاڑی پر تھے وہ شہید ہو گئے، تو وہ پھر پورا آ کے ان پر فل امپیکٹ ان کا حملہ ہوا کہ جو مسلمان اپنے ہتھیار نیچے رکھ چکے تھے اور جو سامان غنیمت جمع کر رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے، تو ان پر جو اچانک حملہ ہوا تو وہ پھر پہاڑوں پر بھاگنا شروع ہو گئے. یعنی میدانوں میں نہیں، پہاڑوں پہ چڑھنا شروع ہو گئے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور لون کس کو کہتے ہیں؟ لون کلر کو کہتے ہیں. رنگ کو کہتے ہیں. تو یہاں کیا مطلب ہوا؟ تلوون علی احد، یعنی تم کسی کی طرف بھی میلان نہیں پیدا کر رہے تھے. یعنی تم میں سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہا تھا. تو یہ سب کو کیا پڑی تھی؟ اپنی اپنی جان طرف. بچانے کی فکر پڑی تھی. کوئی کسی دوسرے کو نہیں دیکھ رہا تھا. یہ تمہاری حالت تھی، اور اس حالت میں تم اونچائی پر چڑھے جا رہے تھے. 2 چیزیں ہو گئیں. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ، اور پیچھے سے اخراکم، یعنی پیچھے سے رسول جو تھے وہ تم کو دعوت یعنی پکار رہے تھے. یدعوکم فی اخراکم، تو یہ 3 کام ہو رہے تھے وہاں پہ، اس جگہ پہ، کہ لوگ جو تھے جب وہ حملہ ہوا تو وہ پہاڑیوں پہ چڑھ کے بھاگنا شروع ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی خیر خبر بالکل ہی ختم ہو گئی، ایک دوسرے کو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تھا. اور جبکہ رسول ان کو پیچھے سے مسلسل آوازیں دے رہے تھے، لیکن ان کی آواز کو سننے والے لوگ بھی نہیں تھے. ٹھیک. فَأَصَابَكُمْ، تو اب اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ تو اب اس حرکت کے بعد کیا ہونا ہے؟ مصیبت ہی آنی ہے سر. مصیبت مصیبت آنی آنی. ہے. ٹھیک ہے. مصیبت آنی ہے، اصابت غم ہے. فَأَصَابَكُمْ، ثوب یعنی ثواب. ثوب، ثوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سے واو بے، جس سے ثواب بھی ہے اور جس کا مطلب یہاں ہوا ہے اصابکم. تو یہ تو آپ کا تو آپ جی آپ نے بتایا تھا یہ لباس سے طرح سے پہننے ہاں، والی بات لباس ہے. اوڑھ لینا، اوڑھنا پہن اوڑھنے لینا. ٹھیک ہے. والا. تو اصابکم، تو ہم ہم نے نے اوڑھ تم لیا کو کون سا لبادہ اڑھا دیا؟ غم کا. غمم بغم، غم پر غم، غم اور غم کے بعد غم، پے در پے غم و رنج. لکی لا، اچھا سر، ایک سوال ہے. جی اصابہ بھی اور ثواب یہ دونوں ایک ہی معنی میں آ رہے ہیں؟ وہ بھی لباس ثواب کے وہی ہے نا. معنی میں آ رہا ہے؟ ثواب کا جی، تو مطلب یہی ہوتا ہے نا. یہ تو سواد والا ہے نا، اصابہ. وہ ہم، صاحب والا ہے جیسے.
دونوں تو کے معنی سے ایک ہی آ رہے ہیں. صحیح تو ہوتا ہے ثواب. تو وہ روٹ اصابہ ورڈ اس سواد کا سے ہوتا ہے. ثوب ہے نا. تو اس کا ثوب ہے نا. ثوب کا مطلب ہے لبادہ، لباس پہن لینا، اڑا لینا. تو جو جی جی. ثواب ہے وہ بھی آپ کا ریوارڈ ہے. یعنی جیسے اگر اس کو، کیونکہ یہ تمام چیزیں آسان کر دی گئی ہیں نا لوگوں کو سمجھانے کے لیے، کہ جیسے انسان نے ایک نیکی کی، اب اس کا ثواب ملا. یعنی تم کو ایک خوبصورت لبادہ مل گیا جو تمہارا مال ہے، جو تم اوڑھ سکتے ہو. اچھا سر، یہ آپ کے اس میں تو سواد سے لکھا ہوا ہے، میرے اس میں سے ہے. ٹھیک ہے، سواد کہاں ہے؟ سواد کدھر ہے؟ میں یہ نیچے سے چلی گئی. صحیح ہے، وہ ٹھیک ہے ٹھیک سواد ہے، والا صحیح ہے جو ہے صحیح وہ مصیبت سواد ہوتا نیچے ہے، ہے وہ. اور ماں وہ سواد صاحبہ کدھر سواد ہے؟ کو سے ہوتا ہے. نیچے. ہاں، تو ثواب بھی سے ہے، یہ بھی سے ہے. سواد تو بالکل نیچے بھی ہے نہیں. اصابہ. نہیں، وہ نیچے. سوری سر، میں نیچے نیچے ماں والی آئے تھے صابہ نا، بھی ماں نیچے ہے. صاحبہ گم پہ چلی. وہ تو مصیبت ہے. ٹھیک. وہ جی جی مصیبت جی، ہوتی ہے. جی. وہ میں ادھر ہی دیکھ رہی ہوں. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ. تو تم کو کون سا لبادہ اڑا دیا ہم نے؟ آسانی غم اور کا، سہولت والا نہیں، غم غم پہ کا. غم. غم پہ غم. ٹھیک ہے. یعنی غم بنیادی طور سے کیا چیز ہوتی ہے؟ کہ وہ سب کچھ جو انسان کو تکلیف میں ڈال دے، افسردہ کر دے، رنجیدہ کر دے، یہ غم. اچھا، اب اس کا اگلا جملہ جو ہے نا وہ بہت عجیب سا جملہ ہے. لِكَيْ لَا، تاکہ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ تحزنوا، تاکہ تم محزون اور رنجیدہ نہ ہو. اب یہ بہت عجیب سی بات نہیں ہے؟ یعنی اگر کسی کو غم کے اوپر غم کا لبادہ اڑا دیا جائے، یعنی پے در پے غم اس پر حملہ آور ہوں، اور اس کے بعد اسے کہیں کہ تم رنجیدہ نہیں ہو. یہ غم ٹھیک. جو ہے یہ آزمائش کے لیے اڑا ہے. ہم؟ نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بڑا عجیب سا جملہ ہے نا. جی سر. کہ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا، کہ ہم نے تم کو یہ سب کیوں کیا؟ اس لیے کہ تم رنجیدہ نہیں ہونا. کس پر رنجیدہ نہیں ہونا؟ عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو تم فوت کر بیٹھے ہو، یعنی جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے. وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ وہ جو تم پر بطور ثوب یا مصائب یا مصیبت تمہارے اوپر آن پڑا ہے. ان میں سے کسی پر بھی محزون اور رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک. اب یہ کیسے ممکن ہو گئی کہ انسان جو کھو بیٹھے، جس پر جو مصیبت اور تکلیف آن پڑی ہو، اس پر انسان رنجیدہ اور غمگین کیوں نہیں ہوگا؟ جی سر یہ جو اس لیے کہ کسی بڑی آفت سے بچ گئے، جی جی. کسی بڑی اس کا مصیبت سے بچ گئے. ٹھیک. ایک مطلب سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاتھ سے غنیمت چلی گئی اور لیکن ان کی جان بچ گئی. تو ایسا تو نہیں کچھ کہ دیکھیں یہاں پر اگر ہم، جی شہزاد بھائی آپ بھی بات کر لیں تو میں پھر اپنا. سر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو میرا ہے کہ یہ جو غم ڈالا تھا، جو ہم، انہوں نے غلطی کی تھی کہ رسول ہم، بلا رہے تھے اور نہیں آ رہے تھے، ہم، ہم. تو اس کا جو غم اور حزن جو ان کو ہونا تھا، وہ اس کو ختم کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک غم کی چیز پہنائی گئی اللہ نے، تاکہ وہ آف سیٹ ہو جائے اس کا جو ہے، یعنی جو اس ان کا. خطا کا. جی. جی، جو اس کا تو تھا. یعنی میں تو جی بنیادی میرا طور تو سے آپ دیکھیں نا. جی جی سوری. جی 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 کہیے کہیے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ساری چیزوں کا مقصد قرآن کی آیت کیا بیان کر رہی ہے؟ فتح کو شکست سے بدل دیا، تم کو تکلیف میں ڈال دیا، یہ سب ہو گیا کیوں؟ پرپز کیا؟ تاکہ تمہاری آخرت بہتر ہو سکے، دنیا میں تمہیں دے دیا تاکہ تمہاری تربیت ہو نا. تربیت ہو سکے. جی ٹھیک ہے، تربیت ہے تربیت. نا اصل مقصد. جیسے ہم نے کہا اصل کہ مقصد ابھی تربیت ہے. جی بالکل صحیح. ابھی صحیح. یہ وہ اسٹیج نہیں ہے کہ جس پہ خدا کہے کہ جی اب تم جو ہے نا مستحق عذاب ہو گئے. ہاں، یہ وہ اسٹیج نہیں ہے. ٹھیک ہے. نہیں ہے، یہ ابھی غلطیاں سکھانے ابھی. والی سے. ہاں ٹھیک ہے. ابھی یہ تربیت ہے، اصلاح والی اس میں ہے.
تو اب یہاں پر اگر آپ غور کریں کہ بنیادی طور پر جب ایک تکلیف آ گئی اور اس تکلیف کے آنے کے بعد کوئی کہے گا کہ رنج نہ کرو اس تکلیف پر، تو کس بنا پہ کہے گا کہ وہ رنج نہ کرو؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک انسان تکلیف میں مبتلا ہو، سختی، پریشانی، مصیبت اس کے گھر میں آ جائے اور اس سے کہا جائے کہ جی رنجیدہ نہ ہو؟ وہ کیسے اس حکم پر عمل کرے گا؟ کس بنیاد پر؟ جب اس کو سوچیں۔ مومن ہوگا تو یہ سمجھے گا کہ اس چھوٹی مصیبت سے اللہ نے کسی بڑی مصیبت سے بچا لیا۔ یہ ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں اصل چیز جو جا رہی ہے نا جس صفت کی طرف، وہ یہ ہے کہ اللہ پر توکل کرو۔ توکل، ہاں، اللہ پر توکل، بھروسہ۔ ٹھیک ہے، یعنی جو دین ہمیں جو کچھ سکھاتا ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ خدا پر بھروسہ اور آخرت کی زندگی کا شعور، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے رنج و غم کو قابو کرنے میں اس کی ہیلپ کرتی ہیں۔ صحیح؟ یعنی جیسے امام علی علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ آپ کے وہ آئے، کوئی صحابی تھا جن کے کوئی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے گھر آپ تعزیت کے لیے گئے تو وہ بیچارے بہت بلک بلک کے رو رہے تھے، تو آپ نے ان سے ایک بات کہی کہ کیا تمہارا عزیز جو ہے کسی سفر پہ گیا ہے پہلے کبھی؟ انہوں نے کہا ہاں کہ متعدد بار، ظاہر ہے اس زمانے میں تو یہ تھا ہی سفر اور لندی جرنیز۔ نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ ابھی بھی وہ ایک سفر پر ہی روانہ ہوا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ پہلے وہ تم سے آ کے ملتا تھا، اب تم اس سے جا کے ملو گے۔ صحیح؟ تو اب یہ جملے جو تھے وہ ان کے لیے بہت سودنگ ثابت ہوئے۔ ٹھیک ہے، ان کو ایک قرار آ گیا یہ بات سن کے کہ ٹھیک ہے نا، یعنی کہ انسان اپنے غم میں ان اصولوں کو بھول جاتا ہے، اپنی تکلیف میں یہ سب باتیں یاد نہیں رہتی، اس کا سارا فوکس جو ہے نا وہ امیجیٹ سرکمسٹانسز پہ چلا جاتا ہے۔ درست ہے؟ تو اگر خدا اب تربیت کر رہا ہے ان لوگوں کی، تو یہ تربیت کیسی ہے؟ پہلے غم آیا اور غم آنے کے بعد کیا چیز آئی؟ واللہ خبیر بما تعملون، خدا تمہارے حالت سے بے خبر نہیں ہے، خدا بہت اچھے طریقے سے اس سب کا علم رکھتا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو یعنی اس میں امپلیسٹ کیا بات ہے؟ اس خدا پر بھروسہ رکھو، اس خدا پر توکل کرو۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کو واضح ہو رہی ہے جی سر، کہ یہ آ رہی ہے۔ تربیت کا کیا مرحلہ ہے؟ تربیت کا یہ مرحلہ ہے کہ تکلیف آ گئی ہے، ٹھیک ہے، اور بعض لوگوں کے لیے بہت شدید تکلیف ہے، لیکن اس بات کو کہ مائنڈفل ہوتے ہوئے کہ خدا ہر شے کا باریک بینی سے خبر رکھنے والا ہے، اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرو، اس اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ اور جیسا معصومین علیہ السلام کے کلمات ہیں کہ جو آج جس میں آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے دنیا میں، اس سے کہیں زیادہ بہتر حالت میں خدا کے پاس اس کو محفوظ پاؤ گے جب خدا سے ملاقات کرو گے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی کے پاس اللہ نہ کرے دنیا میں یہ ہو کہ نعمت اولاد سے محرومی ہو، تو وہ نعمت اولاد کی جو بھی حقیقی اور اخروی شکل ہے، اس کی بہترین صورت خدا اس کو عطا کرے گا اس کی ابدی زندگی میں۔ تو یعنی معصومین علیہ السلام ہم کو یہ اویئرنس دیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے نا کہ دنیا کے اندر، یعنی کیا چیزیں؟ علامہ فاتکم، جو تمہارے ہاتھوں سے فوت ہو جاتی ہے، اور ما اصابکم، جو تم پر سختی اور مصیبت دنیا کی زندگی میں پڑتی ہے، اگر تم اللہ پر توکل رکھو گے، بھروسہ رکھو گے، اور اپنی آخرت کی زندگی کو پریفر کرو گے دنیا کے معاملات پر، تو انہی دونوں چیزوں کا بہترین اجر اور ریوارڈ پاؤ گے اپنی ابدی زندگی کے لیے۔
تو یہ ایک تربیت ہے. ٹھیک صحیح ہے نا؟ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ جو احد میں جو ہوا وہ کس لیے تھا؟ تربیت کے لیے. تربیت کے لیے تھا. صحیح ہے، ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تھا. یہ والی آیت جو ہے یہ کافی تفصیلی ہے، اور اس میں یعنی سمجھ لیں نچوڑ جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے اس آیت میں ان سب کا. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر ہم نے تمہارے اوپر نازل کیا غم کے بعد. پہلے کیا ملا جی؟ کس کا لباس اڑا دیا تم کو؟ غم کے بعد غم کا غم کا. لباس. جی جی. لیکن پھر غم کے بعد کیا ہوا؟ ثم انزل آمن کا. علیکم من بعد الغم امنۃ. ٹھیک. آمن تو کا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کیا یہ لوگ خدا کی نظر میں بدبخت ہیں یا نہیں. نہیں؟ نہیں نہیں ہے نا؟ نہیں نہیں ہے نا؟ نہیں تھی. نہیں تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک. ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ، پھر اس غم، کیونکہ وہ غم جو جس کا لباس تم کو اڑایا وہ تمہاری تربیت کے لیے تھا. ٹھیک. تو اب تربیت کے لیے یعنی جب مثال کے طور پر کہ اگر کوئی باپ ہے جو اپنی اولاد کو ایک سزا دیتا ہے، کسی سختی میں ڈالتا ہے اس کی کسی غلط کام کو صحیح کرنے کے لیے، تو پھر وہ فوراً اس کو اس کی سکون کا بھی کوئی انتظام کرتا ہے. تو اسی طریقے سے خدا تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا؟ من بعد الغم امانۃ. اور وہ کیا چیز تھی؟ نعاسا یغشا طائفۃ منکم، جو تم میں سے ایک گروہ پر کیسے آئی؟ ایک اونگ اور نیند کی شکل میں اس نے ان کو ڈھانپ لیا. ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے بدر کے اندر بھی ہم نے جو بات کی تھی کہ نیند ایک سکون لے کر آئی تھی ان مومنین کے لیے، تو یہاں بھی کیا ہوا؟ امن کس شکل میں نازل ہوا لوگوں پر کہ وہ ایک نیند اور اونگ آ گئی ان کو کہ جس کی وجہ سے وہ پرسکون ہو گئے، ان کا غم برطرف ہو گیا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَحَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور ایک طائفہ ایسا تھا احمتہم، جو اس طرف چلا گیا اپنے نفسوں میں، یظنون باللہ غیر الحق، وہ اپنے نفوس میں کس طرف ڈھلک گئے؟ ان کی ہمتیں کہاں چلی گئیں؟ یظنون باللہ، وہ گمان کرنے لگے. ذوئے نون ظن یعنی گمان، وہ گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں غیر الحق، جو حق نہیں ہے. صحیح ہے، باطل گمان کرنا شروع ہو گئے. ظن الجاہلیت، اور اب جب یہاں سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جب حق رخصت ہو جاتا ہے تو کیا بچتا ہے اس کے پیچھے؟ جہلیت. جاہلیت جہل. بچتی ہے. ٹھیک. تو یہی وہ چیز ہے جو آپ لوگ بھی ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جہاں بھی حق کے تقاضے پورے نہیں ہوتے ہیں، یعنی حق کے تقاضے جیسے اگر ہم معرفت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو حق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ فیکٹس کو جمع کریں، ایویڈنس کلیکٹ کریں، ان پر دیانتداری سے غور و فکر کریں، جو باتیں نظر آتی ہیں اس کو جوڑیں، ایک نتیجہ برآمد کریں. یہ حق کا طریقہ ہے، حق پر مبنی طریقہ ہے معرفت تک پہنچنے کا. اگر یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر لوگوں کے ایمان کس بنیاد پر آ رہے ہوں گے؟ گمان جاہلیت کی سن کا بنیاد پر آ رہے جاہلیت. ہوں گے. اور وہ جاہلیت کیا ہے؟ گمان، گمان. مفروضات، رسومات، پھر یہ سب اس کی جگہ لے لیں گی. ٹھیک. تو یہ آیت ہم کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ جہاں پر حق نہیں ہوتا، یعنی آپ اپنا اوپینین ظن اگر حق پر بیس نہیں کریں گے تو وہ خود بخود اس کا جو پیوٹ ہے وہ شفٹ ہو کے کدھر چلا جائے گا؟ جاہلیت کی طرف. میں ایک سوال آپ لوگوں سے پوچھوں، اجتماعی معاملات میں جاہلیت سب سے پہلے کس شکل میں ظہور کرتی ہے؟
خاص طور سے اجتماعی معاملات میں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ مانی رسومات جو ہوتی ہیں، رسم و رواج، جی رسم و جی رواج، ٹھیک، توہمات، جی 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 آپ فرمائیے۔ بدگمانی کی صورت میں سر؟ بدگمانی آپ نے کہا؟ جی جی آپ کی جی آواز سر، تھوڑی سی وہ تھی، بدگمانی کہا آپ نے، ٹھیک، جی بدگمانی کی صورت میں۔ صحیح صحیح۔ جی اور کوئی رائے اس بارے میں؟ سر یہی رسومات، اختلاف کی صورت میں ایک دوسرے سے آپس میں اختلاف بہت زیادہ پیدا ہونے، بدگمانی کی وجہ سے ہی ہوتا ہے وہ بھی۔ تو جو مجھے نظر آتا ہے نا، ان فیکٹ اس کا بالکل اپوزٹ ہے۔ جاہلیت اجتماعی معاملات میں عصبیت کے ذریعے سے ظہور کرتی ہے۔ کس ذریعے؟ عصبیت پاور گروپس بنتے ہیں، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اور وہ گروپس جو ہیں نا، وہ حق کے تعاون کی بنیاد پر وجود میں نہیں آتے، وہ باطل اور یعنی برے انٹینشنز کی بنا پر لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ جوڑتے ہیں اور گروپنگ کرتے ہیں۔ تو جاہلیت کی جو سب سے بڑی علامت ہے نا، یعنی اگر کوئی معاشرہ آپ کو گروپ بازی کی بنیاد پر ورک کرتا یا آپریٹ کرتا ہوا دکھائی دے، آپ بالکل سیدھا سیدھا سمجھ جائیں یہاں حق کا گزر نہیں ہے، یہ جاہلیت پر مبنی ہے۔ پھر تفرقہ ہی ہو گئے نا، وہ تفرقہ وغیرہ سب اس کی بعد اسی کی کی، باتیں، ہاں اس کے بعد کی باتیں، بات کی بات۔ یعنی جہاں پر یہ عصبیت کے گروپس بنے صرف دنیاوی مفادات یا ان چیزوں کی بنیاد پہ، یہ سب شروع ہوتا ہے جہاں پر جاہلیت، اور پھر اس کی آف شوٹس وہی ہیں جو جیسے آپ لوگ کہہ رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے جن چیزوں کو پروموٹ کرنا ہے ظاہر ہے وہ سب اینٹی ٹروتھ ہوں گی۔ اگر شاید آپ میں کسی نے سنا ہو، کل ہمیں کہ امام علی علیہ السلام کا خطبہ پڑھ رہے تھے، جس میں آپ نے بیان فرمایا ہے کہ جو تمہارے درمیان وہ لوگ آتے ہیں کہ جو دعوے دار بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں کہ تم کو منزل مقصود تک لے جائیں گے، لیکن حقیقتاً وہ انہوں نے یہی حمیت اور عصبیت اور جاہلیت کا پرچم اٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اسی بنیادوں پر تم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، تمہاری عقلوں کو چرا کر لے جاتے ہیں، تمہاری عقلوں پر ڈاکہ مارتے ہیں۔ بہت ہی انلائٹننگ ورڈ ہے یعنی کہ وہ لوگ کہ جو یہ دعوے دار بن کر تمہارے پاس آتے ہیں کہ جی آؤ ہم تمہیں رستہ بتائیں، آؤ ہم تمہیں نجات دلائیں، یہ سب کریں، اور تمہارے درمیان کس چیز کو فروغ دے رہے ہوتے ہیں، حمیت اور عصبیت اور جاہلیت اور خود پسندی اور تکبر اور ان ساری چیزوں کو فروغ دیتے ہیں۔ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ پروان چڑھتا ہے، درست؟ اور وہ کیا جی کرتے سر، ہیں، تمہاری عقلوں کو چرا کے لے جاتے ہیں، اور جب لوگ اجتماعی سطح پر عقل سے محروم ہو جائیں تو پھر ان کا بھلا کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک سر بس، کل کا لیکچر تھا نا آپ کا، میں نے پورا نہیں سنا، تھوڑا سا جی رہ گیا جی تھا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو غیر الحق، جہاں سے حق نکل جاتا ہے تو وہاں پر کیا چیز لے لیتی ہے اس کی جگہ؟ غیر حق، جاہلیت۔ اور جہالت جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے کیسے ظاہر کرتی ہے؟ عصبیت۔ عصبیت، میں وہی امام علی علیہ السلام کے کلمات سے استفادہ کر کے اور رسول خدا کی حدیث کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے عصبیت کو اپنایا خدا اسے ایام جاہلیت کے عربوں کے ساتھ محشور کرے گا، کیونکہ یہ ان کی ٹپیکل کوالٹی یہی تھی، عصبیت۔ صحیح؟ یعنی عصبیت کا مطلب یہ ہے کہ بس آپ نے سارے فیصلے جو ہے نا وہ اپنے گروپ، پارٹی، قوم، قبیلے کی بنیاد پہ کرنے، بس۔ تو جب یہ چیز آتی ہے تو حق وہاں سے آل ٹوگیدر
رخصت ہو جاتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہو رہی ہے نا سر عصبیت انشاءاللہ؟ بھی تو عصبیت میں یہی ہوتا ہے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے، تمہارے یہاں یہ ہوتا ہے، ہم ایسے کرتے ہیں، اپنے نہیں، وہی وہ ٹریڈیشن اور حمیت ہے. اگر آپ اس کو اسٹرکٹ اس میں جائیں، وہ حمیت میں آتا ہے. عصبیت کا اچھا مطلب یہ ہے کہ تعصب آپ سے ہے کے، نا. ہاں، عصبیت عصبہ سے ہے. عصبہ کا مطلب ہوتا ہے گروہ، گروپ. یعنی انسان کی نظر میں حق اور باطل کا معیار گروپ بن جائے، قوم و قبیلہ بن جائے، یہ عصبیت ہے. وہ والی چیز کہ جناب یہ میرے کسٹمز ہیں، یہ میرے ٹریڈیشنز ہیں، یہ میرے خاندان میں 50 سال سے ہو رہا ہے، یہ جھوٹی غیرت اور حمیت ہے. صحیح. صحیح. تو یہ والے کام شروع ہو گئے کہ اللہ کے بارے میں ظن کرنے لگے، گمان کرنے لگے جو غیر حق تھے اور جو جاہلیت پر مبنی تھے. یقولون، وہ لوگ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیئن، کیا ہمارے لیے بھی امر میں سے کچھ ایگزسٹ کرتا ہے. تو اب یہ والا جملہ جو ہے یہ بڑا عجیب ہے. کون سا امر؟ یعنی یہ امر کہ جناب آپ کے 70 آدمی مقتول ہو گئے مسلمان، اور اس میں بہت سارے لوگوں کے جن، یعنی موسٹ پروبیبلی یہ جملے کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان لوگوں کی طرف سے آ رہے ہیں کہ جن کا کوئی نہ کوئی قتل ہو گیا وہاں پر احد میں. تو ان لوگوں کے دماغوں میں پھر یہ ساری چنگاریاں اور شعلے بھڑکنا شروع ہوئے. تو بہرحال کھل کے تو نہیں بات کر سکتے ابھی، لیکن انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ کیا ہماری بھی کوئی سے ہے، ہمارا بھی کوئی کہنا ہے، یا ہماری بھی کوئی حیثیت ہے اس معاملے میں، کہ یعنی خدا نے یہ کام ہمارے ساتھ کیوں کیا، یہ چیز کیوں ہوئی. کیونکہ اگر آپ مسلمان اور مومن ہیں تو بہرحال آپ اس جگہ تک تو آتے ہیں نا کہ زندگی اور موت بغیر اذن خدا کے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، یہ تو ہر مسلمان اور مومن کا بنیادی عقیدہ ہے. تو یہ مطلب ہماری بھی کوئی سے ہوتی اس میٹر میں، ہم بھی کچھ کہنے کے قابل ہوتے تو شاید مطلب یہ سب نہیں ہوتا، ہماری بھی کچھ سنی جاتی. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ نظام خدا کی طرف سے یک طرفہ اقدام ہو گیا ہے، اور ہر ایک کو یہ بات لگتی ہی نہیں. ہمیں بھی کبھی بھی اپنی غلطیوں کا خیال آتا ہے جب ہم پر مشکلات آتی ہیں، تو سوچتے ہیں ہم کبھی بھی کہ یہ نہیں. کہ جس پر بھی جو مصیبت پڑتی ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کے لائے ہوئے کرتوتوں کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، اور اللہ ان میں سے کثرت سے معاف کر دیتا ہے. خدا، یہ خود آیت قرآن ہے کہ خدا کثرت سے معاف کرتا رہتا ہے، جب ناگزیر ہو جاتا ہے تو مصیبت تمہارے سر پہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی جب مزید الاؤنس دینا، ٹالریٹ کرنا ممکن نہیں رہتا، تب مصیبت اور پریشانی تمہارے سر پر آتی ہے. تو اب انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا ہمارا بھی کوئی اس میں مسئلہ ہے، اس بارے میں، اس امر میں کوئی چیز ہمارے لیے بھی ہے. تو ان کو جسے مطلب بلنٹ جو ہے ڈائریکٹ جواب ملا، قل ان الامر کلہ للہ. نہیں، یہی مطلب ہے نا؟ جی، جی، یہی یہ مطلب ہے. مطلب ہے نا، کچھ نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. صحیح. قل ان الامر، بے شک امر جو ہے، کلہ، کل کا کل، کمپلیٹلی، ہوللی، للہ، اللہ کے لیے. تمہارے لیے کچھ نہیں ہے اس میں سے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی خدا کے نظام اور قانون قدرت اور قضاء و قدر کے نظام میں خدا کا شریک نہیں ہے. یہ شریک ہونے والی بات ہوئی نا، کہ اگر کوئی کہے کہ جی ہمارے لیے بھی کچھ ہے، یعنی کیا مطلب ہے؟ آپ بطور شریک، بطور پارٹنر اس میں داخل ہونا چاہتے ہیں، امور میں، امور زندگانی میں.
تو اس کا بالکل بیسک اسٹریٹ فارورڈ جواب نہیں. امر کل کا کل اللہ کے لیے ہے. تو اگر ہم اب یہاں پر جو دوسرا نقطہ آتا ہے وہ یہ کہ امر کل کا کل اللہ کے لیے ہے، لیکن کیا یہ امر کسی ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے یا اس امر کو ظہور پذیر ہونے کے لیے ایک قاعدے اور قانون کا نظام دیا گیا ہے؟ جی، قانون ہے ایک. قاعدہ ہے سر، قاعدہ اور قانون ہے. ٹھیک، ہاں درست. تو بالکل. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ امر میں آپ کا بھی کوئی حصہ بنے یا جو امر ہے وہ آپ کی مرضی کے مطابق انجام پائے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر؟ آپ کا تو کوئی شیئر نہیں ہے. اگر یہ سوچ کے کوئی بیٹھا ہے کہ جی میرا اس میں کوئی شیئر ہے، میری کوئی بات چل جائے گی، وہ تو صاف انکار ہو گیا. ایسی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. تو پھر کیا پاسبلٹی ہے؟ اگر آپ اس قانون کے اندر اپنے آپ کو تابع کر لیں گے تو پھر آپ کو فائدہ ہو جائے گا. تو پھر چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گی. آپ کی مرضی رہے گی، مطلب آپ کی مرضی ان کی مرضی ایک ہو جائے گی. ہاں، یعنی کہ پھر وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فیور کریں گی، جیسے ابھی کچھ عرصے پہلے ہوا، 1 سال پہلے تمہارے ساتھ. ٹھیک. تو اگر کوئی یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ جی میری بھی کوئی دخل اندازی پاسبل ہے یا میری کوئی رائے سرایت کر سکتی ہے، پینیٹریٹ کر سکتی ہے امر الہی میں، تو یہ ممکن نہیں ہے. یہ پاسبل نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں. جیسے رسول ہیں، رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول خدا کے مرضی میں کیا اپنی مرضی ڈالتے ہیں یا اپنی مرضی چلاتے ہیں؟ رسول کیا کرتے ہیں؟ رسول خود بھی 100% رضا الہی کے پابند ہوتے ہیں اور باقی سارے لوگوں کی بھی یہی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، ہے نا؟ یہی قانون وہ سب کو سکھا رہے ہوتے ہیں. درست. جی صحیح ہے. السلام علیکم حیدر بھائی، کہ یہی چیز پھر ہم کہیں گے کہ توحید افعالی یہی چیز ہے؟ ہاں، ساری کی ساری کلن توحیدی یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دینا ہر مقام پر. اور جیسے ہم نے اپنے توحید والے دروس میں یہ بات کہی تھی کہ آپ توحید افعالی پر نہیں آ سکتے جب تک آپ توحید اسماء و صفات کو مینٹین نہ کریں. یعنی اگر لوگ اسماء و صفات کے مرحلے پر شرک کریں گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ فعل و عمل کے مرحلے پر توحید پر باقی رہ سکیں. یعنی جیسے جو سب سے زیادہ شرک ہے ربوبیت میں فلاں فلاں کسی کے بھی قائل ہو جائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ افعال کے مرحلے پر آ کر اس کے آگے ماتھا نہ ٹیکیں؟ کیا پاسبل ہے یہ؟ نہیں. ممکن نہیں. لازمی طور پر وہ جھک جائے گا. جی بالکل. تو قل ان الامر کلہ للہ، کل کا کل امر اللہ کے لیے ہے. لیکن پھر اب وہی بات کہ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ وہ مخفی کرتے ہیں. مخفی کا مطلب آپ کو پتا ہوگا نا، انہیں مخفی کا مطلب ہوتا ہے بہت اندر کے خانے میں چھپا کے رکھنا، صرف پردہ ڈال کے نہیں. پردہ اگر خالی پڑا ہوا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھپانے کے مختلف انداز ہوتے ہیں نا. اگر خالی پردہ پڑا ہوا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاید تب تو نہ کہتے ہیں. نہیں، مستور. مستور. مستور، ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، سطر. لیکن یہ مخفی کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل آپ نے کوئی چیز لاکر کے اندر لے جا کے رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے کبرڈ پر ہے اور اس پر آپ نے پردہ ڈال دیا ہے، ایسا نہیں ہے. بالکل اندر چھپا کے رکھی ہوئی، وہ مخفی ہے. تو یخفون فی انفسہم، یعنی یہ باتیں انہوں نے اپنے نفوس کے انتہائی گہرائی والے خانوں میں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. بالکل ان کے دل کی گہرائیوں میں یہ باتیں ہیں. ما لا یبدون لک، جس کو وہ بدا نہیں کرتے، یعنی ظاہر نہیں کرتے تیرے سامنے. ٹھیک ہے، یعنی اصل بات یہ نہیں ہے جو یہ بول رہے ہیں
کہ کیا ہمارا بھی اس بارے میں کوئی رائے سنی جا سکتی ہے، ہماری بات کی بھی کوئی اہمیت ہے؟ اصل بات یہ نہیں، ٹھیک، بلکہ ان کے اندر جو چھپا ہوا ہے نا وہ کچھ اور چھپا ہوا ہے۔ یقولون، وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا۔ اب یہاں پر بیان کیا کہ اصل کیا چھپا ہوا تھا، کیا چھپا ہوا تھا اندر؟ کیوں بول رہے تھے کہ ہمارے لیے بھی امر میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم اس سے قتل سے بچ جاتے ہیں، تو یہی تو قتل نہیں ہوتے۔ قتل نہیں ہوتے۔ ہاں، خوف چھپا ہوا تھا۔ اس چیز کو قرآن نے بیان کیا کہ یہ اصل بات یہ چھپی ہوئی تھی کہ قتل کیوں ہو گئے، یہ نقصان کیوں پہنچ گیا۔ تو اب اس چیز کو گھما پھرا کے وہ آ رہا ہے کہ آپ ہمارے بھی اس بارے میں کوئی بات سنی جائے گی یا نہیں جائے گی، ٹھیک، یہ والا مسئلہ نہیں ہے، اپنی بات سننے یا سنانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ چیز اب نکل کے سامنے آئی، ما قتلنا ہا ہونا، ہم اس جگہ پر قتل نہیں ہوتے۔ اچھا، بہرحال یہ چیز سخت ہے نا، مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے قتل نقصان سخت ہے نا، کافی سخت ہے بتائیں، یہاں، یہ ہے نا، بہت جی سخت بالکل۔ سخت بڑی معاملات ہیں نا مصیبت ہے۔ ہاں، جی۔ تو قل لو کنتم فی بیوتکم، کہ ان سے اے پیغمبر آپ کہہ دیں، لو کنتم، اگر تم ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، تو یقیناً نکل کر آ جائیں گے وہ لوگ جن کے اوپر قتل کو لکھ دیا گیا ہے اپنے اپنے ان مقامات پر، ٹھیک۔ یعنی اس کا جو یہ جملہ جو ہے یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ ڈٹرمنسٹک فیٹ یا مقدر کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ اگر لکھ دیا گیا ہے کسی خاص جگہ پر موت یا قتل، تو جو خاص اس کا وضع ہے، جو اس کی جگہ ہے کہ جہاں پر وہ چیز واقع ہونا ہے، وہ چاہے گھروں میں بیٹھے رہیں یا میدان میں جا کے جنگ کریں، وہ نکل کر اس جگہ تک لازمی پہنچ جائیں گے۔ اور اس بارے میں آپ نے حکایتیں بھی سنی ہوں گی حضرت سلیمان والی اور اس قسم کی، کہ یہ جیسے حکایتیں میں نہیں بیان کرتا، اس کا کوئی اتنا زیادہ فائدہ نہیں لگتا مجھے، لیکن یہ کہ جیسے امام علی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ موت خود ایک سپر ہے، یعنی موت خود تمہاری پہرے دار ہے، موت خود تمہارے لیے ایک ڈھال کی مانند ہے، جب تک وہ وقت نہیں آتا جو خدا نے مقرر کیا ہے، موت خود تمہاری حفاظت کرتی ہے، اور اس وقت وہ تم سے الگ ہو جاتی ہے، یعنی وہ سپر تم سے الگ ہو جاتی ہے، اور پھر کوئی چیز تم کو بچا نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اور خود یعنی جیسے جناب امیر المومنین علیہ السلام کی بھی جو سیرت و سنت یہی تھی کہ آپ نے کبھی بھی ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی، ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خوف زدہ ہونے کی تعلیم ہے یا ریکلیس ہونے کی تعلیم؟ یعنی یا انسان اس ڈر میں بیٹھا رہے کہ پتہ نہیں کب آ جائے، اور کون سی، یعنی سفر کرنا چھوڑ دے، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دے، کہ کچھ پتہ نہیں بھائی کہ کون سی جگہ جو ہے نا وہ میرا وہ مقام ہو، یہ ریکلیس ہو جائے، کوئی پرواہ کی بات توکل نہیں ہے کرے بھائی، اللہ جب ریکلیس ہو جب آئے جائے گی گا، تو آئے گی، جب آئے گی تو آئے گی، ٹھیک ہے دیکھیں جب گے۔ آئے گی تو آئے گی۔ صحیح۔ اللہ پر توکل ہم؟ توکل کرے گا اللہ، کیا مطلب ہے اس چیز کا؟ یعنی اس کا مطلب حفاظت بھی کرنی ہے اور یہ کہ ڈرنا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ایک مقصد ہے بھائی، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو زندگی میں جو مطلب عظیم جو مقاصد ہیں ان پہ توجہ دی جائے، یہ جو قتل اور یہ خوف ہے یہ نکال دیا جائے، یعنی مقصد کی طرف بڑھا جائے، اور اس چیز کی طرف اتنا سوچنا جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی اس کی طرف سے بے خوف
کسی حد تک انسان ہو جائے. اچھا ایک بات یہاں پر یہ سوچیں کہ یہ دونوں باتیں ہیں نا، یعنی یہ دونوں پاسبلٹیز بنتی ہیں کہ نہیں بنتی، کہ انسان اسی ایک جملے کو لے کر خوف میں مبتلا ہو جائے کہ نامعلوم کب آئے گی، اور اسی ایک جملے کو لے کر جو ہے نا وہ بالکل ہی یعنی بے پرواہ ہو جائے کہ مجھے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے آنا تو ہے ہی ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، فکر نہیں ہے مجھے. یا جیسے ایک تیسری چیز بھی ہوتی ہے جو لوگوں میں کہ جن کا ایمان یا کمزور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنے دن بچیں وہ عیش کر لو اچھے سے، کہ بعد میں پھر کچھ ملنے والا نہیں ہے. صحیح. تو خدائی اپروچ یہاں پہ کیا بنتی ہے؟ سر یہ تو حفاظت ان میں لوگوں زندگی کرنی ہے، لیکن جہاد بھی کرنا ہے اور حفاظت بھی کرنی ہے. جی 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 بتائیے. جی خدائی زندگی بالکل یہی بنتی ہے. کوئی خدائی زندگی جو ہوتی ہے وہ ایک بامقصد زندگی ہوتی ہے، بہدف زندگی ہوتی ہے. تو اس حساب سے یعنی کہ جو مومن ہے اور جو اس اسپیکٹ سے زندگی گزار رہا ہے، تو وہ اس آیت سے اپنے آپ کو بے خوف محسوس کرے گا، کیونکہ وہ ویسے ہی اللہ پر یقین اور ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی طرف کے تمام وعدوں پہ یقین رکھتا ہے. تو اس کا یہ خوف بھی ایک حد تک دور چلا جائے گا جو موت کا خوف ہے. اور اگر وہ دوسری طرف ہے، یعنی وہ پہلے ہی اللہ پہ اور ان چیزوں پہ ایمان نہیں رکھتا اور وہ یہ بھی سنتا ہے، تو وہ اور خوفزدہ ہو جائے گا کہ یہ تو اور زیادہ ٹھیک ہے چلیں. انسرٹینٹی کنڈیشن آ جی گئی. جی السلام جی علیکم جی سر. جی سر. وعلیکم السلام. سر اس میں جو وہ بی بی زہرا السلام علیہ کی دعا آپ نے ایک دفعہ بتائی تھی، اس کے بھی مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب یہ معاملہ ہی آپ اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیں کہ جب تو مجھے دے گا تو وہ مطلب جب بھی تو جس وقت بھی مجھے دے تو وہ اتنی اچھے طریقے سے دے کہ جو تجھے سب سے زیادہ میری زندگی میں وہ لمحہ ہے وہ پسند ہے. تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، جی مطلب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ سب کے سپورٹ. ہاں جی. جی ٹھیک. جی کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، فرمائیے. جی سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ اس چیز کا جب ہمیں یقین ہے کہ یہ چیز آنی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح ہم ایگزامینیشن ہال میں ہوتے ہیں اور ہمارا فائنل ایگزام ہوتا ہے اور ایک لمیٹڈ ٹائم ہی ہوتا ہے، تو اس میں ہم کو وہ سب کچھ بہتر سے بہتر کرنا ہوتا ہے. اب جب مجھے یہ بات پتا ہے کہ اس چیز کو آنا ہے، تو جو بھی ٹائم میرے پاس چاہے 1 منٹ کا ہو یا 1 سال کا ہو، تو اس کو میں بہتر سے بہتر گزار لوں تاکہ اپ گریڈ ہو جاؤں میں. یہ خیال مجھے آ جانا چاہیے. جی ٹھیک ہے چلیں، میں آپ لوگوں کی باتوں کو تھوڑا سا جمع کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک سر آپ سوال لوگوں نے ایک میرا جی 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 سر ایک سوال سر میرا بھی یہ ہے کہ اس آیت سے ٹھیک ہے بالکل جو باتیں ہو رہی ہیں، لیکن سر ایک آیت اس سے یہ بھی تو ہے نا کہ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم جان بوجھ کر خطروں میں کود پڑیں کہ جب وہ موت آنی ہے تو آنی ہے. ہاں تو وہی اس میں کا نے کہا مطلب کہ یہ تو یا نہیں ریکلیس ہو جائیں یا خوفزدہ ہو جائیں. جی 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 تو وہ چیز تو اس سے یہ مراد ہم نہیں لے سکتے، چونکہ کچھ چیزیں اس قضا و قدر کے مسئلے میں بھی یہی کچھ چیزیں مولک رکھی گئی ہیں. تو وہ یعنی وہ اس سے تعلق اس کا ہے کہ اگر وہ کرو گے تو پھر آپ کو یہ ملے گا. تو اگر آپ مثلا ٹرین کے آگے کھڑے ہو جائیں گے تو ظاہر بات ہے وہ ٹرین ہم کو چل دے گی. تو یہ اس لیے تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ اس طرح کے اس کا آیت کا مطلب یہ کہ آپ بغیر سوچے سمجھے جو ہے نا کوئی کام کر بیٹھیں کہ موت آنی ہے تو آ جائے گی، چاہے وہ خدائی کام ہی ہو. یعنی اس میں بھی آپ کو سوچ سمجھ کے ہاں ایک دفعہ جب آپ اس میں پڑ جائیں تو پھر بے خوف ہونا سمجھ آتی ہے. لیکن اس کا مطلب آیت کا مطلب یہ لے لینا کہ ہر دفعہ ہم اس طرح ہی بغیر سوچے سمجھے خطروں میں کود نہیں پڑیں، نہیں وہ تو وہ اس کا ظاہر ہے. مطلب نہیں نکلتا. جی 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 تو بعض لوگ اس سے یہ بھی اس آیت سے اس طرف لے جاتے ہیں اس کو کہ یار تو آنی، تو اس طرح یہ مطلب ہرگز نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتی والا مطلب. اس کا مطلب یہی سمجھ آتی ہے کہ آپ اپنی سوچ سمجھ کے اور پھر آپ عمل کریں اور پھر اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ خدا پہ چھوڑ دیں کہ ہاں اگر اس میں آنی ہوئی تو ہو جائے گی. تو اس طرح کا مطلب نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں اس میں ایک چیز یہ بتائیں کہ اگر خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو معاملات ہیں زندگی اور موت اور انتقال کے، یہ تمہارے ہاتھ میں بالکل بھی نہیں ہے، اور اس بارے میں ایک تقدیر ہے یعنی کتبہ، ایک کتاب ہے، مکتوب ہے، جس کے آگے تم کوئی اختیار نہیں رکھتے، تو اس جملے کا لب لباب کیا ہے؟
اس جملے کا کتاب نچوڑ کیا ہے؟ اس جملے کا نچوڑ یہ ہے کہ موت تمہارے نہیں ہمارے ہاتھ میں ہے. یہی ہے نا؟ جی ہاں جی ہاں یہی مطلب نکلے گا نا جی سر کہ بالکل تم جو ایسے کہہ ہی رہے ہو کہ ہمارا امر میں کوئی حصہ ہے نہیں ہے، ہماری بھی کوئی چلے گی نہیں چلے گی. کس کی چلے گی؟ 100% ہماری چلے گی. اور ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ہے نا ویل ڈاکومنٹڈ رکھا ہوا ہے، کتبہ. یہ کوئی الٹ معاملہ نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک پورا ایک آرگنائز سسٹم ہے جس کے تحت یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا، اب یہاں پر آپ اس چیز پر غور کیجئے. اگر ہم نے اس جگہ پر ہم آ گئے، اس پوائنٹ پر ہم ایگری کر رہے ہیں کہ یعنی اس کا جو نچوڑ ہے ساری بات کا وہ یہ کہ تمہیں اس بات سے خدشہ ہے کہ جی لوگ مر گئے اور قتل ہو گئے، تو اس بات کو سمجھ لو یہ مرنا اور قتل ہونا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں ہے. اور اگر ہم نے کسی کے لیے لکھ دیا قتل تو اسے ہر حال میں وہاں پہنچنا ہی ہوگا، وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا. یہ چیز ہمارے اندر ایک پہلو خوف کا ایجاد کرتی ہے اور ایک پہلو امید کا ایجاد کرتی ہے. ٹھیک ہے، رجا اور خوف. اور جیسے امام علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ یہ خوف و رجا جو ہے نا یہ مومن کے دو پر ہیں، دو ونگز ہیں. ان کے ذریعے سے مومن پرواز کرتا ہے، خوف و رجا کے دو پروں کے ذریعے سے. اب آپ اس پہ سوچئے کہ یہ رجا کیسے بنتی ہے یہ چیز اور خوف کیسے بنتی ہے. خوف اس طریقے سے بنتی ہے کہ اب ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کب آ جائے. ٹھیک ہے، یہ خوف ہے، کچھ نہیں پتا کب آ جائے. جب ہمیں نہ اس کی خبر دی گئی، نہ اس سے ریلیٹڈ کوئی معاملہ کوئی مسئلہ میرے ہاتھ میں ہے، مجھے ٹوٹلی ڈینائی کر دیا گیا ہے کہ تمہارے لیے اس امر میں سے کچھ ہے ہی نہیں. یہ امر کل کا کل اللہ کے لیے، اور اللہ تو مجھے خبر نہیں دے رہا کہ میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ، کب بھیجوں گا تمہارے لیے ملائکہ موت کو. خوف ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. امید کیا ہے؟ امید یہ ہے کہ میری موت کا لمحہ اور وقت اور نظام کسی اور کے نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں ہے. وہ رب جو میرے لیے ہمیشہ بھلا کرتا ہے. یہ دونوں باتیں سمجھ میں آ رہی؟ جی بڑا اچھا پوائنٹ ہے. یہ دونوں باتیں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی؟ جی سر جی سر ٹھیک. جی ایک پہلو خوف کا اس میں نکلتا ہے، ایک پہلو رجا. اچھا، خوف اور رجا کے جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں نا دو پر ہیں، یہ بھی ایک بڑا بہت ہی بامعرفت نقطہ ہے. یہ ہم لوگ عام طور سے خوف کو نیگیٹو سینس میں لیتے ہیں، لیکن آپ مجھے ایک چیز بتائیں کہ نیگیٹو کا مطلب ہے نہ ہونا، ایبسنس. کیا یہ ممکن ہے کہ ایک چیز جو نیگیٹو ہو، ایبسنٹ ہو، اس کو امام کہیں یہ مومن کا پر ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے؟ حیدر بھائی نیگیٹو ایبسنٹ یہ کوئی منفی چیز پر بن سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں. ہم؟ نہیں سر اس نہیں کا سر، مطلب ہے کہ نہیں سر. خوف بھی ایک مثبت پہلو رکھتا ہے اور رجا بالکل اور امید بھی مثبت پہلو رکھتی ہے. یعنی دونوں ایگزسٹنگ اینٹیٹیز ہیں، دونوں فائدہ پہنچانے والی چیزیں ہیں مومن کو، تبھی اس کا پر بنتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ خوف جو ہے نا، خوف کا مطلب ہے ایک منفی جذبہ، ایک نیگیٹو ایموشن. نہیں، اب دیکھیں خوف کیسے آپ کے لیے پازیٹو بنتا ہے. اگر انسان اس خوف میں مبتلا ہے یا یہ خوف اس کو لاحق ہے کہ پتہ نہیں کب آ جائے، تو وہ کیا کرے گا پھر اگر مومن ہے تو؟ عمل اچھا کرے گا. اپنی زندگی میں کسی گناہ کو نہیں آنے دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ پتہ نہیں توبہ کر پاؤں یا نہیں، توبہ کی مہلت ملے یا نہیں. جی سر. یہ گناہ اور سر خطا لے کے چلا گیا تو مصیبت ہمیشہ ہمیشہ کی. گناہ کو زندگی میں نہیں آنے دے گا، نیکی میں عجلت اور جلدی کرے گا. یہ خوف کا نتیجہ نکلے گا یا نہیں ایک مومن کے لیے؟
سر جی جی میں بات سر، ذرا پلیز مکمل کر لوں، ہے نا، جی سوری جی سوری اس کے بعد مجھے صرف اس کا جواب دیں کہ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، یہ خوف کا پازیٹیو ڈائمنشن ہے یا نہیں ہے، موت کے خوف کا؟ جی سر بالکل ہے. جی بالکل ہے بہتر سر. یہ ہے نا، پازیٹیو ہے یہ نا، پازیٹیو ڈائمنشن ہے نا. بالکل ہے پازیٹیو ٹھیک. ہے. دوسری طرف جب وہ امید رکھے گا کہ یعنی ایک رب مہربان ہے جس کے جو مکمل قدرت رکھتا ہے میری زندگی اور موت پر، تو یہ امید اس کو اس چیز کی طرف لے کر چلے گی کہ میں ان چیزوں میں بھی اپنے آپ کو، ان معاملات میں بھی اپنے آپ کو ڈالوں کہ جن میں بظاہر خطرات نظر آتے ہیں، کیونکہ ایک امید ہے کہ خدا مجھے وہاں سے گزار دے گا ان مسائل سے. یعنی جیسے اگر ایک مجاہد ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہے یا جہاد کے لیے جا رہا ہے، تو وہ یعنی اس امید پر ہے کہ خدا میرا حامی ہے، ناصر ہے، مددگار ہے، میرے لیے جو ہے نا وہ رستے بنائے گا. یا زندگی میں آپ جب بھی کوئی وینچر کرتے ہیں، جب بھی آپ کوئی مشکل اور سخت حالات کا مقابلہ کرنے پر آتے ہیں، کسی رسکی اپرچونٹی کو لے رہے ہوتے ہیں، تو یہ امید وہاں پر آپ کے کام آتی ہے کہ میرا رب مجھے اتنی مہلت دے گا، میرا رب جو مجھے جانتا ہے. یعنی جیسے مثال کے طور پر کہ ایک انسان ہے جو اپنی نظروں کے سامنے اپنے چھوٹے بچوں کو دیکھتا ہے، وہ رجا کی حالت میں ہوگا خدا کے حوالے سے موت کے لیے، یا خوف کی حالت کو پریفر کرے گا؟ کس حالت میں جائے گا؟ یعنی وہ جو امید ہے خدا سے، امید ہے کہ جو مالک موت ہے وہ مجھے اتنی مہلت دے گا کہ میں مثال کے طور پر اپنے فرائض کو پورا کر لوں، میں اپنی نام عمل کو بہتر بنا لوں. تو یہ جو چیز ہے کہ یعنی یہ جو پہلو آ رہا ہے کہ تم بالکل ہٹ جاؤ اس معاملے سے، تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے تمہاری زندگی و موت پہ، کلن اختیار ہمارا ہے. تو اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ اس کا آؤٹ کم یہ ہے مومن کے لیے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ فائدہ مومن اٹھا پائے گا، دوسرے نہیں حاصل کر سکیں گے، کہ یہ آبزرویشن یا یہ تربیت مومن کے اندر ایک جہت خوف اور ایک جہت امید پیدا کرے گی. اور بقول امام صادق علیہ السلام یہ دونوں چیزیں اس کے لیے کیا بن جائیں گی؟ دو پر بن جائیں گے جن کے ذریعے سے وہ بلند ہوگا، اٹھے گا اور فضائے ملکوتی میں پرواز کرے گا. خوف اس کو گناہ نہ کرنے، نیکی کو جلدی کرنے پر آمادہ کرے گا، اور امید جو ہے وہ اس کو اپنے فرائض کی انجام دہی میں، جہاد میں، مجاہدات میں، نیکی کے لیے ایفرٹ کرنے میں، ان تمام چیزوں میں کی طرف آگے بڑھانے میں اس کی مدد کریں گی. ٹھیک. تو یہ عقیدہ جو ہے یعنی کہ اس بات کا کہ موت اور زندگی خدا کے اختیار میں، اتنا بچکانا نہیں ہے جتنا ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. اس کی اگر مومن معرفت حاصل کر لے تو یہ بہترین نتیجہ دیتی ہے یہ چیز انسان کو، یہ ایمان. ٹھیک. اب آپ لوگ بولیے جو. سر میں یہ کہہ رہی تھی، کربلا کے میدان میں جو نماز ظہر تھی، وہ کتاب کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، اس میں انہوں نے، آغا نے لکھا تھا کہ ظہر کی نماز امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے حالت خوف میں ادا کی تھی. وہ سوال نامہ بھی تھا. تو یہ مجھے اب سمجھ میں آیا، آپ نے بتایا، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل کرے، کہ یہ خوف جو ہے یہ تھا کہ ہم بہتر سے بہتر خدا کی بارگاہ میں کام کرتے ہوئے مومن آگے کے بڑھیں. لیے، مومن کے لیے، بے یعنی شک. مومن کی زندگی میں جب خوف لاحق ہوتا ہے تو وہ اس کو برائی سے دور ہونے اور نیکی پر آمادہ کرتا ہے. بالکل آپ نے مطلب کافر کے اوپر جب خوف طاری ہوتا ہے تو وہ اس کو زیادہ سے زیادہ حرام میں گھسنے پر آمادہ کرتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس قسم کے واقعات، میں احترام میں وہ باتیں نہیں کرتا، لیکن یہ پورے واقعات ویل ڈاکومنٹڈ ہیں.
کہ کچھ جگہیں جیسے ویسٹرن سوسائٹیز میں ہی کہ جہاں پر اب لوگوں کو پتہ ہے کہ اب مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، زلزلہ، سیلاب، ٹائفون آنے والا ہے، تو اس سے پہلے وہ کیا کر رہے ہیں؟ جتنی عیاشی کر سکتے ہو، یعنی جو ان کی نظر میں دنیا کی لذتیں زیادہ سے زیادہ لے لو. کافر کا رسپانس خوف میں یہ ہوتا ہے، مومن کا رسپانس یہ ہوتا ہے. تو یہی چیز جو امام علیہ السلام نے بیان فرمائی، خوف تمہارا پر ہے، ونگ ہے تمہارا. اور اگر ہم جو معنی خوف کا لیتے ہیں ایک منفی جذبہ، تو منفی چیز تو کسی کو اوپر نہیں اٹھاتی. یعنی آپ ایک جہاز بنائیں کہ جس کی طرف ایک طرف آپ پر لگائیں، دوسری طرف کو خالی چھوڑ دیں، تو اڑے گا کبھی بھی. بالکل سر. ٹھیک، چلیں انشاءاللہ پھر آخری اس کا جو ہے وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. انشاءاللہ پھر اس آخری جملے کو اگلی دفعہ. لیکن یہ آیت ہے بہت کمپریہنسو ہے نا، اس نے وہ احد والے معاملات کو یہاں پر آ کے بہت مضبوطی سے سمیٹ دیا ہے کہ کیا پرابلم تھی اور خدا کی طرف سے اس کا سلوشن کیا ہے لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی سوال نہیں ہے تو پھر مجھے اجازت. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.